السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ سبوں کے سامنے حاضر ہیں۔ سبق نمبر 22 سے لے کر ایک کسان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے ترتیب نمبر 3 تک ہم نے پڑھایا تھا اور یہاں 4 سے باقی رہ گیا تھا، تو دوسرے حصے کے طور پر میں اس کو پیش کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ چلیے اس سبق کو سنتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 22 کا ہی ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھر آیا اور سوچنے لگا کہ ہائے کیوں کر اس کی جان بچاؤں، اس کو مر جانے دو، اس کو مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں۔ یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے۔ مستعد کے معنی تیار، اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے۔ جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے، ایک آواز کان میں آئی، ہے برا یہ کام او نادان نہ کر، ہے برا یہ کام او نادان نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر۔ اس کا مطلب یہی ہے، بہت آسان ہے کہ اے نادان، او نادان کے مطلب او مانے اے نادان، یہ کام برا ہے، اس کو نہ کرو۔ چارے پر ایمان کو قربان نہ کرو، یعنی کہ ایمان بڑی دولت ہے اور چارہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہذا چارہ چھوڑ دو اور ایمان کو بچاؤ۔ یہ آواز اس کے کان میں آئی۔ غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی۔ غیب کے معنی آتے ہیں پوشیدہ، غیبی یعنی پوشیدہ آواز میں، یعنی ہم تو وہ کسان دیکھ نہیں رہا تھا اس کو، لیکن آواز آ رہی تھی۔ مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی، وہ اس کے دل میں اثر کر گئی۔ حیا کی خصلت یعنی عادت، حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، فعل کے معنی کام، ہر برے فعل سے بچاتی ہے، اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی۔ وہ چوری سے باز رہا یعنی رکا رہا، اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ یعنی پڑوسی، وہی ہمسایہ چری کا بھاری گٹھا لیے، گٹھا پڑھیے گا، گٹھا، بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا،
چوری میں کیا دھرا ہے ایمان ہے تو سب کچھ، چوری میں کیا دھرا ہے ایمان ہے تو سب کچھ، لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ۔ جس کے کھیت میں وہ گیا تھا چوری کرنے، یا وہاں پہ جہاں پہ چارہ رکھا جاتا ہے، تو اس نے دوسرے دن لا کر گٹھری دیا ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ چوری میں کچھ دھرا نہیں ہے بلکہ ایمان کو بچاؤ تو سب کچھ ہے۔ اب گائے کی فکر نہ کرو، اس لیے کہ وہ چارہ اب لے کر آ گیا تھا۔ وہ بھی عجیب وقت تھا، غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے، یعنی جانتا ہے۔ وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسائے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا، یعنی تمام حالت وہ دیکھتا رہا۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسایہ کی آواز تھی، اگرچہ ممکن تھا وہ اسی وقت اپنی رحم دلی ظاہر کرتا، مگر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسایہ کو یکایک خوش کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا سبق نمبر 22 کا حصہ 2 جو میں نے پڑھ دیا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے دن سبق نمبر 23 کے ساتھ۔ اس سبق کو یہیں روکتے ہیں، اور آپ لوگوں سے آخر میں یہی درخواست ہے کہ ویڈیوز کو اچھی طریقے سے دیکھا کریں اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ خاطر خواہ اس کا فائدہ آپ تک پہنچ سکے۔ جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ محنت آپ پر لگ سکے۔ تو چلیے، جہاں کہیں بھی رہیے گا ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔